آمنہ نذیر کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ وہ آج تک پردے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کوئی کام تلاش کرنا ہے تو کیسے کرنا ہوگا۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کو پیدا ہوئے ابھی صرف 20 دن گزرے تھے کہ ان کی بیٹی ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی، اور آمنہ ابھی خود زچگی کے بعد کئی تکلیفوں سے باہر نہیں نکلی تھی، لیکن گھر میں کھانے کو بہت کم رہ گیا تھا۔ بچوں کو کئی وقت بھوکا رہنا پڑ رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں بہت مکمل فاقوں تک بات آ سکتی تھی۔ گھر کا کرایہ بھی سر پر تھا۔ آمنہ کو جلد کوئی فیصلہ لینا تھا۔ اس سے قبل ان کے والدین اور بھائی ان کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصہ قبل ان کی والدہ کی وفات ہو گئی اور بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ وہ اب بھائیوں کے پاس مدد کے لیے جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ان کی بڑی 2 بیٹیوں نے بھی ان سے کہا ہم اب کسی کے پاس مانگنے کے لیے نہیں جائیں گی، لیکن آمنہ بغیر پردے کے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور کام کرنے کی غرض سے تو کبھی نہیں گئی تھی۔ نہیں معلوم تھا کہ کیا کام اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بڑی 2 بیٹیوں کے مشورے سے انہوں نے کھانا پکا کر بیچنے کا سوچا، لیکن ان کے پاس پیسے بہت کم تھے اور یہ خیال بھی تھا کہ اگر کام نہ چلا تو کیا ہوگا۔ لیکن آمنہ نے ہمت کی اور گھر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے چہرے کو انہوں نے چادر سے ڈھانپ لیا۔ آمنہ نے کچھ چاول خریدے، ایک دیچکی بھر کر بریانی بنائی اور ایک بینچ اٹھا کر رحیم یار خان شہر کے مضافات میں ایئرپورٹ روڈ پر جا کر بیچنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ زچگی کا درد ابھی پورا نہیں گیا تھا اور ان کے لیے زیادہ دیر کھڑا رہنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ 20 دن کی چھوٹی بیٹی فاطمہ کو فیڈر میں دودھ دے کر وہ بڑی بیٹیوں کے حوالے کر آئیں۔ 10 سالہ بیٹی فضا ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ آ گئی۔ ایئرپورٹ روڈ پر موٹر سائیکلوں اور رکشے والوں کی آمد و رفت بھی ہوتی ہے اور یہی لوگ زیادہ تر آمنہ سے بریانی خریدنے کے لیے رکنے لگے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آمنہ کو گھر کی طرف بھاگنا پڑا کیونکہ فاطمہ مسلسل رو رہی تھی۔ اسے پنگوڑے میں ڈال کر سلا کر پھر آمنہ واپس لگ بھگ 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنی بریانی کے سٹال پر پہنچ گئی۔ آمنہ نذیر کی سب سے چھوٹی اور 5ویں بیٹی فاطمہ جب پیدا ہوئی تو ان کے شوہر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں جب معلوم ہوا تھا کہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اسے دیکھنے یا آمنہ کی خیریت دریافت کرنے ہسپتال بھی نہیں گئے۔ آمنہ اپنی سب سے بڑی بیٹی جن کی عمر لگ بھگ 16 برس تھی ان کے ساتھ ہسپتال سے واپس گھر آئیں۔ وہ گھر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ایک مرتبہ بھی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا، اگر بیٹی ہوئی ہے تو اسے دیکھ لو، لیکن اس نے نہیں دیکھا۔ پھر وہ چند دن کی فاطمہ 4 بیٹیوں اور آمنہ کو چھوڑ کر گھر سے چلے گئے۔ اس کے بعد نورے والی کی اس علاقے میں ایک کرائے کے مکان میں آمنہ اور ان کی 5 بیٹیوں کے پاس کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ آمنہ نذیر کی شادی لگ بھگ 15 برس قبل ان کے والدین کی مرضی سے ہوئی۔ وہ دونوں اس سے قبل ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے شوہر عمر میں ان سے 3-4 سال بڑے تھے۔ پہلی بیٹی کی پیدائش ہی سے ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہونے لگی۔ شوہر کو بیٹا چاہیے تھا اور میرے دیور کے گھر بیٹے تھے اور میرے گھر بیٹیاں ہو رہی تھیں۔ میرے شوہر کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ انہیں تو صرف بیٹا چاہیے تھا۔ وہ کہتی ہے ان کے شوہر نے کسی ایک بیٹی کو بھی نہیں اپنایا۔ اس نے بیٹیوں کو کبھی پیار نہیں کیا، بات بات پر مجھ سے جھگڑا کرتا تھا اور مجھے مارتا تھا۔ آمنہ بتاتی ہیں کہ انہیں کئی مرتبہ اپنے والدین کے گھر چلے جانا پڑتا تھا۔ گھر والے انہیں سمجھا کر واپس بھیج دیتے تھے کہ تمہارا گھر تو بس رہا ہے، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ دن آیا جب ان کے شوہر گھر چھوڑ کر اپنی ماں باپ کے گھر چلے گئے اور مڑ کر نہیں آئے۔ چند دن کے بعد انہوں نے آمنہ نذیر کو طلاق دے دی۔ آمنہ نذیر جہاں سٹال لگاتی ہیں اس کے قریب ہی فرنیچر بنانے والوں کے ورکشاپ، سڑک کی دوسری طرف ریل کی پٹڑی تھی اور ہر تھوڑی دیر بعد وہاں سے ٹرین گزر رہی تھی۔ پٹڑی کی دوسری جانب تھوڑے فاصلے پر وہ آبادی ہے جس میں آمنہ کا مکان ہے۔ وہ روز صبح سویرے بریانی کی ریڑھی لے کر وہاں سے نکلتی ہیں۔ ان کا مکان سڑک سے قدرے نیچے ڈھلوان پر واقع ہے، اس لیے انہیں ریڑھی کو دھکا لگا کر اوپر لانا پڑتا ہے۔ ان کی بیٹیاں اس میں ان کی مدد کر رہی ہیں۔ آمنہ نذیر کی بیٹیاں سکول جا کر تعلیم حاصل نہیں کر پائیں اور انہیں اس بات کا احساس ہے۔ وہ بڑی بیٹیوں کو تو نہیں پڑھا سکیں لیکن وہ چھوٹی بیٹیوں کو گھر پر ٹیوشن کے ذریعے تعلیم دلوا رہی ہیں۔ ان کا سکول میں داخلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے باپ نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، تو ان کا فارم بے بنوایا اور نہ ہی کوئی اور شناختی دستاویزات ہیں جن کی مدد سے ان کو سکول میں داخلہ مل جائے۔ آمنہ چاہتی ہیں کہ اگر حکومت ان کی مدد کرے، ان کی بیٹیوں کی شناخت ان کے نام کے ساتھ کر کے انہیں شناختی کارڈ وغیرہ دے دیا جائے تو ان کی بیٹیاں سکول جا کر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں یہ کچھ پڑھ لکھ کر کل اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، انہیں اس عذاب سے نہ گزرنا پڑے جس سے میری زندگی گزری ہے۔ بریانی بیچنے سے انہیں اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ وہ گھر بسر کر سکیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر انہیں اپنا گھر مل جائے اور کرائے کے گھر سے ان کو نجات مل جائے تو ان کی زندگی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ آمنہ کہتی ہے کہ وہ خود کو اتنا پر اعتماد اور مضبوط محسوس کرتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو خود پرورش کر سکتی ہیں۔ میری بیٹیاں بھی کہتی ہیں کہ ہماری مما اب مضبوط ہو گئی ہے۔